وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال تعالى تبارك وتعالى في كتاب الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وقال في مقام آخر: المسلمون كجسد واحد، أو كما قال عليه السلام. نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میری زبان پہ صرف محبت کی بات ہے۔ اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی، سوچو جو غور سے تو قیامت کی بات ہے۔ دیوار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے، دیوار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے، انسان کا شعور جگاؤ تو بات ہے۔ ظلمت میں زندگی کی محبت کے نام پر، ظلمت میں زندگی کی محبت کے نام پر، قندیل دوستی کی جلاؤ تو بات ہے۔ شیطائیان اسلام اور عزیز دوستوں، میں آپ جیسے عظیم المرتبت اشخاص کے روبرو اتحاد و یکجہتی کے عنوان پر لب کشائی کی ہمت کر رہی ہوں۔ یہ سب آپ حضرات کی کرم فرمائی اور محبت کا نتیجہ ہے، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ نکاح تک۔ آج مسلمانوں کے اندر نفرتوں عداوتوں کی خلیج اور آپسی تنازع کی ایک مہلک بیماری ہر مسلمان کے رگ رگ و ریشے میں سما چکی ہے۔ ہمارے اندر اختلافات، تنازعات اور تشاجرات نے جنم لے لیا ہے، جس کی بنا پر مسلمان ذلت و رسوائی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ مسلمانوں کی مختلف جماعتوں اور تنظیموں میں آپس میں اتحاد اتفاق باقی نہیں۔ کوئی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو مودودی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو بریلوی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے۔ مسلمانوں کی مختلف تنظیموں نے آپس میں اتحاد اتفاق کو باقی نہیں رکھا۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف ایک بنیاد ایسی ہے جس پر مسلمانوں کے تمام گروپ اور تمام تنظیمیں متحد ہو سکتی ہیں۔ وہ بنیاد قرآن اور حدیث ہے۔ یاد رکھے، جس قوم و ملت نے انتشار اختلافات و تنازعات کو اختیار کیا، اس قوم نے کبھی بھی کامیابی و کامیابی کا چہرہ نہیں دیکھا اور ذلت و رسوائی کے گہرے اور اندھیرے کنویں میں گر گئے۔ اور جس قوم نے اجتماعیت و وحدت اور یکجہتی کو اختیار کیا، وہ ہمیشہ فلاح و کامیابی کے اونچے اونچے پہاڑوں پر نظر آئے۔ شریعت اسلامی نے اتحاد اتفاق کو پسند کیا، اختلافات و تنازعات کو دور رکھنا پسند کرتی ہے۔ اسلام آپ سے محبت و اخوت کو چاہتا ہے، لیکن آج مسلمانوں نے شریعت اسلامی کو فضول بحث و تکرار اور آسیسی سے کچھ کا بنا دیا۔ سینکڑوں ٹولیاں اور جماعتیں آپس میں بنی، اس ملت کی ایک ایسی درگت بنی کہ دوسروں کو رائے دار تک کیا بتا سکتے، خود آپس میں دن میں متفرق ہو کر عداوت و تنازعات کی دنیا آباد کر کے ایک دوسرے کے مقابلے میں صف آرا ہو گئے۔ اسلام کے غیور نوجوانوں یا آپسی مناظرہ بازی اور مذہبی اختلافات کی بنا پر سینکڑوں غیر مسلمان ہونے سے رک گئے۔ ڈاکٹر امبیڈکر، جو ہریجنوں اور ہندو پسماندہ ذاتوں کے سب سے مقبول رہنما تھے، ہندوستان کی پوری ہریجن آبادی کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے خواہشمند تھے۔ گاندھی جی کو جب پتا چلا تو انہوں نے ڈاکٹر امبیڈکر سے کہا کہ تم کون سا اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ شیعہ مسلمان ہونا چاہتے ہو یا سنی مسلمان؟ اگر شیعہ مسلمان ہونا چاہتے ہو تو اس میں بھی بہت سارے مذہبی فرقے ہیں، کس فرقے کا اسلام قبول کرو گے؟ اور اگر سنی ہونا چاہتے ہو تو اس میں بھی بہت سارے مذہبی فرقے ہیں، کس فرقے کا اسلام قبول کرو گے؟ کوئی وہابی ہے، کوئی مودودی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، ان سب میں آپس میں ایک ایسی نفرت ہے کہ ایک دوسرے کو داخل اسلام نہیں مانتے۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے اس گفتگو کے بعد اپنا ارادہ تبدیل کر دیا اور کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ اسلام میں ذات پات نہیں ہوتی، اسی وجہ سے میں اس مذہب کو زیادہ پسند کرتا تھا۔ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں تجھ میں، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں تجھ میں، گفتار دل برانا کردار قاہرانہ۔ تیری نگاہ دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ دل سینوں میں کانپتے تھے،
کچھ ہمارے ہی اختلافات و تنازعات کی وجہ سے ہو رہا ہے. ابھی وقت ہے تفرقہ باز و مناظرہ بازی ترک کر دو اور ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ. آج جو ظلم و ستم مسلمانوں کو برداشت کرنے پڑ رہے ہیں وہ سکوت اور نفاق کی بنا پر ہو رہا ہے. قرآن للکار کر کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. تمام اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور تفرقہ بازی مت کرو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم. دردمندان اسلام ہم سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. ہم شیعہ بعد میں ہیں سب سے پہلے مسلمان, ہم بریلوی بعد میں ہیں سب سے پہلے مسلمان, ہم دیوبندی بعد میں ہیں سب سے پہلے مسلمان, ہم مودودی بعد میں ہیں سب سے پہلے مسلمان, ہم سنی بعد میں ہیں سب سے پہلے مسلمان. میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کو دستور عمل بنانے کی توفیق دے. آمین. کہاں کہاں جلاؤں میں محبت کے چراغ, کہاں کہاں جلاؤں میں محبت کے چراغ, وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. سونے والوں کو جگا دے تقریر کے اعجاز سے, سونے والوں کو جگا دے تقریر کے اعجاز سے, خرمن باطل جلا دے شعلہ آواز سے. اب اس کے بعد میں انگلش اسپیچ کے لیے دعوت سخن دینا چاہتی ہوں. اپنے مدرسے کی متعلمہ جو کہ طالبہ ہے عربی اول کی اور ساکنہ ہے برلا کی, میں موصوفہ سے التماس کرتی ہوں کہ وہ آئے اور اپنی اسپیچ پیش کرے. موصوفہ مائک پر.